فضیلت الشیخ مفتی اکرام اللہ واحدی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 13، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، خیر اور بھلائی کے بہت زیادہ راستوں کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر ہماری باب سے دوسری حدیث ہے اور کتاب کے حساب سے حدیث نمبر 118 ہے۔ عن ابی ذر ایضا، یعنی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ پچھلی حدیث بھی انہی سے مروی تھی، اسی لیے یہاں ایضاً کا لفظ بولا گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر، یعنی جو انسانی جسم کے اعضاء میں جوڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان پر صدقہ ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقۃ، پس ہر تسبیح سے مراد یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تحمید بیان کرنا، جس کو ہم الحمدللہ سے بھی جانتے ہیں، الحمدللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، اور اس طرح ہر تحلیل صدقہ ہے۔ تحلیل یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس چیز کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ کو بڑا ماننا، اللہ اکبر جو ہمارے یہاں معروف ہے، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا کسی کو حکم دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، اور کسی کو برائی سے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ویجزئ من ذلک رکعتان، اور اس سب کو 2 رکعتیں کافی رہ جاتی ہیں، یرکعہما، جو پڑھی جاتی ہیں، جو ادا کی جاتی ہیں، من الضحیٰ، ضحیٰ کے وقت، یعنی انسان طلوع شمس کے بعد، سورج نکلنے کے بعد زوال تک، اس وقت میں اگر وہ 2 رکعتیں ادا کر دیتا ہے، 2 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس کو کافی کر جاتی ہیں ان تمام صدقات پر۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہمیں نیکی کا بہت زیادہ راستہ مل رہا ہے، نیکی کی بہت زیادہ جگہیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بیان ہے، یہ جو فرمان ہے، اس میں چھوٹا سا حرف سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کہیں بھی بیٹھا ہو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، پڑھتا رہ سکتا ہے، زبان ہلانی ہے، کوئی زور نہیں لگنا، کوئی طاقت نہیں لگنی، کوئی وقت نہیں لگنا، سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، جبکہ اس میں اس کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اب اسلام جیسا پیارا مذہب، صاف ستھرا مذہب، انسان کو نیک بنانے کا، انسان کی بھلائی چاہنے کا، ہر موڑ پہ جس مذہب نے اختیار دیا ہو، اس میں بھی اگر انسان سستی کرے تو انسان سے بڑا پھر گمراہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا، غافل اس سے بڑا پھر کوئی نہیں ہے، کہ اس کو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے پر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھلائی کے، خیر کے، اپنے آپ کو نجات کے راستے پر لانے کے لیے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف دین اسلام کی ہی خوبی ہے، اور اس نے ہی انسان کی خیر و بھلائی چاہی ہے۔ اس کے بعد کسی کو نیکی کا حکم دے دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اچھے اخلاق سے، تو یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اس میں جو دوسری چیز ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ انسان کا ہر جوڑ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جوڑ رکھے ہیں، مختلف ہڈیاں آپس میں جوڑی ہیں۔ اگر یہ بالکل ایک ڈھانچہ ہوتا، اللہ مختار کل ہے، اللہ بنا سکتا تھا، لیکن انسان کے لیے جھکنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا، لیٹنا، اس طرح کی جو ابھی وہ موومنٹ کرتا ہے، یہ ممکن نہ رہتی تو پھر اس کے لیے مشکل پیدا ہوتی۔ اس لیے اللہ نے اس کے اندر جوڑ رکھے ہیں، جو کم و بیش 360 جوڑ ہے انسان میں، تو یہ اس کا ہر جوڑ پر جو جب صبح کرتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر اس کو صدقہ ہے، اور اس صدقہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا آسان بتا دیا۔ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی مال نہیں، کسی غریب، فقیر، امیر، مسکین کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے کلمات بتلا دیے کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر وہ اس سے بھی سستی کرتا ہے تو صرف وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، جو سورج نکلنے سے لے کر زوال، یعنی ظہر سے پہلے جو زوال ہوتا ہے، سورج جب انسان کے سر پر پورا ہوتا ہے، یعنی انسان کا سایہ سورج میں کھڑے ہونے کے بعد، سورج کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد انسان کا سایہ نہیں رہتا، اس وقت زوال ہوتا ہے، اس وقت تک وہ 2 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے، جس کو اشراق بھی کہتے ہیں، ضحیٰ بھی کہتے ہیں، چاشت بھی کہتے ہیں، اور بعض روایت میں اوابین بھی کہتے ہیں، اس وقت میں وہ اگر یہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے جوڑ اور یہ پوری جتنی بھی اس حدیث میں الفاظ بیان ہوئے ان کا وہ صدقہ
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث میں بھی یہ ہے کہ اگر انسان صدقہ کرنا چاہے، وہ اپنے آپ میں اپنے دوسرے پر بھی، وہ بہترین صدقہ اس کی مسکراہٹ بھی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اخلاق، پیار، محبت کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نیکی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تعلیم دی ہے، نہ کہ ہم اپنی طرف سے خود سے کوئی نیکیاں سمجھ کر چیزیں گھڑتے رہیں اور ان پر ہم ڈٹ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے خزانے میں، ہمارے نامہ اعمال میں ان کو بڑھا چڑھا کر ہمیں جمع کرے، ہمیں اس کا بدلہ دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔